براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پہ فرخ حبیب اور عثمان ڈار میڈیا گفتگو کر رہے ہیں۔ سزائیں بحال ہوئی ہیں اور ایکسپائرڈ پاسپورٹ کے ساتھ وہ وہاں پر بگوڑے بن کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جہاں انہوں نے اپنا لوٹ مار کر کے جس ملک کے اندر اپنی منی لانڈرنگ کر کے ایون فیلڈ کے محلات بنائے، تو اس ملک کے امیگریشن نے بھی ان کو جو ہے وہ لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پر دانہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ بہت کافیاں پی لی، پیزے کھا لیے، ہائیڈ پارک کی واکس کر لی، پولو میچز دیکھ لیے، آپ کو پاکستان کی عدالتوں نے جو ہے وہ کرپشن پہ سزا دی ہوئی ہے۔ اور علاج کی غرض سے لوگ دوسروں کو جھوٹوں کو تانا دینے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پی ایم ایل این نے تو ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں جھوٹ بولنے کے، چاہے وہ قطری خط سے لے کے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ سے لے کے کیلبری فونڈ سے لے کے، یہ ان کا ترا امتیاز بنا ہوا ہے۔ اور جو وہ پلیٹلیٹس کی رام لیلا یہاں پر چلتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر عدنان بھی واپس آ گئے لیکن نواز شریف واپس نہیں آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں اور یہ جو ڈھٹائی ہے اس ڈھٹائی کو چھوڑیں اور آ کر یہاں پر اپنی سزاؤں کو پورا کریں اور جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ ان سے واپس لی جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نے شروع دن سے ہماری یہ کوشش رہی کہ جس طرح کی معیشت ہمیں ملی، جو چیلنجز ہمیں ملے، ان چیلنجز کو نمٹنے کے حوالے سے ہم ایسے اقدامات لیں جس سے پاکستان کے اندر نہ صرف جو ہے وہ روزگار کے وسیع تر مواقع پیدا ہوں بلکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ویلتھ کریشن بھی ہو۔ اسی حوالے سے ہمارا پروگرام ہے کامیاب جوان پروگرام، جس پروگرام کی جو ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب کے ذمہ لگائی۔ انہوں نے بڑا بہترین جو ہے وہ کام کیا اور ہمارے وہ نوجوان جن کے پاس آئیڈیاز تھے، جن کے پاس کام کرنے کی صلاحیت تھی لیکن ان کے پاس جو ہے وہ سرمایہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس کے تحت پاکستان کے طول و عرض کے اندر کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر نوجوانوں کو جو ہے وہ قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ آج عثمان ڈار صاحب وہ جو انہوں نے سسٹم وضع کیا ہے اور اب تک یہ جتنے قرضے جو ہے وہ فراہم کر چکے ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلات رکھیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا عثمان ڈار صاحب آپ کے اوپر کامیاب جوان کی تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ این بی نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ منسٹری آف آئی ٹی اور ان کے جو نیچے ادارہ ہے NITP نے ڈیولپ کیا، اس کی ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، جو ان کے سابق CEO تھے اشباط خان صاحب ہیں اور فیصل رٹیال صاحب ہیں، حسنین کاظمی صاحب ہیں۔ بڑا زبردست یہ انہوں نے ڈیش بورڈ بنایا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرکاری ادارے کی طرف سے پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ڈیش بورڈ ہے جس سے آپ کو تمام تر وہ معلومات ملیں گی جو میڈیا کے دوست بھی ماضی میں پوچھتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کا یہ کنسرن رہا ہے کہ کس صوبے میں یا کس ڈسٹرکٹ میں، کس تحصیل میں کتنے لون ابھی تک دیے گئے تھے، کتنی رقم تقسیم کی گئی تھی۔ ایک تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب جوان پروگرام حالی ایک قرضہ اسکیم کا نام نہیں ہے، اس کے 3 کمپوننٹس ہیں، 3 پلر ہیں، جس میں سے انٹرپرینورشپ کا جو ہمارا امپلائمنٹ کے لیے کمپوننٹ ہے اس کا ڈیش بورڈ اور اس کا ڈیٹا آج ہم پبلک کر رہے ہیں، اور اس ماہ کے آخر تک ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو تقریباً 2 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو اسکل اسکالرشپس دی گئیں اور ان کو روزگار ملنے میں اس سے مدد ملی، وہ بھی ڈیٹا انشاءاللہ تعالی ہم اس ماہ کے آخر تک پبلک کر دیں گے کہ پورے پاکستان میں کس کس صوبے سے کتنی اسکل اسکالرشپس دی گئی ہیں کامیاب جوان سے۔ پھر اس کا تیسرا کمپوننٹ ہے
انگیجمنٹ کا، جس کے ابھی اس بجٹ میں تقریباً 4 ارب روپے کی لاگت سے 5 انیشیٹو کامیاب جوان کے اپروو کیے گئے، جس میں ہم پاکستان کی پبلک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں کامیاب جوان مرکز بنانے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہوں گے جہاں نوجوانوں کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوگی، کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے، جاب پلیسمنٹ کے لیے، اسکالرشپس کے لیے، بزنس لونز کے لیے۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں کامیاب جوان کا، پھر ساتھ ساتھ اس کے کامیاب جوان انوویشن لیگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے سپٹمبر اکتوبر میں اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اسپورٹس اکیڈمیز یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر، ایچ ای سی کے ساتھ مل کر اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی اسپورٹس کے میدان میں ہم اگلے چند سالوں میں کامیاب جوان پروگرام سے نیشنل ہیروز انشاءاللہ تعالیٰ پروڈیوس کریں۔ تو میں اس ڈیش بورڈ کا آغاز کرتا ہوں جی۔ بہت آسان ہے، کامیاب جوان .gov.pk جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر آپ جائیں اور آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں گے تو وہاں جا کر آپ کو پہلے تو اس کے جو ویورز ہیں ابھی تک 3 کروڑ 10 لاکھ لوگ اس ویب سائٹ کو ابھی تک وزٹ کر چکے ہیں پاکستان سے اور انٹرنیشنلی۔ اس کے اوپر آپ کو تینوں کمپوننٹس ملیں گے ہمارے امپلائمنٹ کا، ایجوکیشن کا اور انگیجمنٹ کا۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج ہم اپنا بزنس لون کا ڈیٹا پبلک کر رہے ہیں، آپ کو یہ ریڈ کالم جو امپلائمنٹ لکھا ہے اس کو آپ کلک کریں گے اور سیدھا آپ ڈیش بورڈ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بینک وائز ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ پہلا دیکھیں نیشنل بینک آ رہا ہے، پی او پی آ رہا ہے، جو بینک لیڈ کر رہے ہیں ابھی تک اس پروگرام میں نمبر 1 نمبر 2 وہ پورا آپ کو ڈیٹا اس پہ نظر آئے گا۔ اگر آپ اس کو ڈسٹرکٹ وائز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ڈسٹرکٹ وائز بھی نظر آئے گا۔ اگر آپ دیکھ سکیں تو لاہور نمبر 1 پہ آ رہا ہے، اسی طرح ملتان ہے، بہاولپور ہے، رحیم یار خان ہے۔ بہت سارے دوست پوچھتے تھے جی کہ سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے، تو سیالکوٹ شاید نمبر 1 پہ ہوگا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں شاید سیالکوٹ ابھی اس میں نظر بھی نہیں آ رہا، شاید 14 یا 15 نمبر پہ ہے۔ تو ایک تو ڈسٹرکٹ وائز آپ دیکھ سکتے ہیں، صوبے وائز دیکھ سکتے ہیں، بینک وائز دیکھ سکتے ہیں، تحصیل لیول تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنڈز کس تحصیل میں پورے پاکستان میں کتنے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ انڈسٹری وائز اگر دیکھنا چاہیں، سروس سیکٹر میں کتنے لونز دیے گئے ہیں کامیاب جوان میں، مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کتنے لونز دیے گئے ہیں، اور ایگریکلچر سیکٹر میں کتنے لون دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کس سیکٹر میں کتنی جاب کریشن کی گئی ہے، آپ اس کے اوپر جاتے ہیں، کوئی بھی ایک چیز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ٹاپ کے جو آپ کو 6 کالم نظر آ رہے ہیں، بلیو والے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تقریباً 22 ارب روپے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، 18,381 کے قریب نوجوان ہیں جن کے لون اپروو ہو چکے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 15 بلین تو ابھی یہاں ڈسپلے ہو رہے ہیں، لیکن جو لیٹسٹ ڈیٹا اس میں 16.4 ارب روپے نوجوانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ ریئل ٹائم فگرز ہر آدھے گھنٹے کے بعد چینج ہوتے رہتے ہیں، اور 28,525 جابس کریٹ کی گئی ہیں ابھی تک جو لون ہم نے دیے ہیں۔ اور گرین باکس میں اگر آپ دیکھیں 5,16,203 پروسیس میں اپلیکیشنز، اور 6,63,856 اپلیکیشنز جو ہیں وہ پرپل کالم میں ریجیکٹ ہو چکی ہیں۔ ابھی تک ہمیں تقریباً 11,98,440 اپلیکیشنز ملی ہیں، اور یہ پورٹل اوپن ہے، اور تقریباً ہر ماہ ہمیں 20 سے 50 اپلیکیشنز آتی ہیں۔ 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں میں میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 2-3 سوالات آتے ہیں جی کہ یہ قرضے بڑی تیزی سے نہیں مل سکے یا اس بڑی تعداد میں نہیں مل سکے۔ 100 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے رکھے تھے، جس میں سے 22 ارب کے قریب الحمدللہ اپرووڈ ہو کر تقسیم کے عمل میں، اور ہماری کوشش ہے یہ 100 ارب رکھے گئے تھے 2023 تک،
اور میڈیا کے دوستوں کے سامنے ہے 2020 تقریباً ہم کام ہی نہیں کر سکے کرونا کی وجہ سے، تقریباً لاک ڈاؤن تھا، بینکس بھی کام نہیں کر رہے تھے، جو نوجوان قرض لینا بھی چاہ رہے تھے، جن کے اپروو بھی ہو چکے تھے، انہوں نے بھی حالات دیکھتے ہوئے قرض لینے سے معذرت کر لی۔ یہ پہلا سال ہے، کامیاب جوان پروگرام 17 اکتوبر 2019 میں لانچ ہوا، اور پھر یہ جو پروگریس ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے 20-22 ارب کی، یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے 7-8 ماہ میں نومبر 2020 سے حالات نارمل ہوئے اور کاروباری ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں اور لون تقسیم کرنے کی طرف ہم گئے۔ اگر آپ دیکھیں یہ 6,63,000 جو لون ابھی تک ریجیکٹ ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں سے، یہ کم از کم آپ کو ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ اس پروگرام کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ اور میں جتنے بھی ہمارے پارٹنر بینکس ہیں، 21 پارٹنر بینکس ہیں، ان کا بھی خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، فائنانس منسٹری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری سے بینکس نے کام کیا۔ نوجوانوں کو میرا پیغام ہے، بہت بڑی وجہ جو لون ریجیکٹ ہونے کی تھی، ایک تو 2.5 لاکھ تھے ہی جنہوں نے اپنی عمر غلط بتائی، 18 سال سے 45 سال اس اسکیم کی ہم نے ایک ایج بریکٹ رکھی تھی۔ 2.5 لاکھ کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی عمر غلط بتائی اور نادرہ ویریفیکیشن کے بعد وہ اس اسکیم سے آؤٹ کر دیے گئے۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی، نوجوانوں کے پاس بزنس پلان نہیں تھا، اور ٹیلی فونک جو پہلا انٹرویو تھا ہمارا، اس میں جب ان سے پوچھا گیا تو بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کا کہنا تھا اگر ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم کاروبار کریں گے۔ دیکھیں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، سیاسی بنیادوں پہ ہینڈ پک لوگوں کو اس طرح بندر بانٹ نہیں کیا جا رہا۔ نوجوانوں کو میرا یہ پیغام ہے، ایک تو یہ تیاری کریں، ابھی یہ اسکیم انشاءاللہ تعالیٰ 2023 تک آن ہے، اور آپ لوگ تیاری کر کے آئیں، اور یہ اسکیم یہ 100 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان نے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہمارے لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بزنس ایکسپوئر نہیں ہے اور ہم آپ کو پیسے دے دیں۔ اور خاص طور پہ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بزنس لون اس بنیاد پہ تقسیم نہیں کیے جا رہے کہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ سب سے پہلے یہ پاکستان کے نوجوان ہیں، بعد میں ان کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت سے ہو سکتی ہے۔ تیسری جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو پیسے ہیں وہ والد صاحب کو چاہیے تھے یا گھر میں کسی بڑے کو چاہیے تھے۔ جب انٹرویو کے لیے کال کی گئی تو بیک گراؤنڈ میں سے گائیڈ لائنز دی جا رہی تھی، جو کہ ایک ٹیلی فونک انٹرویو رکھا گیا تھا اس کے اسکور کارڈ میں، اور وہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نوجوان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے یا ایسا تجربہ نہیں ہے، اور جس کسی اور کو پیسے چاہیے۔ اور ایک چوتھی جو وجہ تھی، ٹیلی فون کیے گئے اور نوجوانوں نے کچھ ٹیلی فون پک بھی نہیں کیے تھے۔ تو وہ نوجوان جن کی ٹیلی فون کال مس ہو گئیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیسز جینون تھے، ہم ایک ریویو کمیٹی بنا چکے ہیں، اور یہ جو ریجیکٹڈ اپلیکیشنز ہیں وہ ایک دفعہ ریویو پروسیس میں سے بھی گزریں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ملے ہیں، بہت حد تک سکسیس سٹوریز میں نے خود بھی ٹویٹ کی ہیں، ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ بھی ہیں، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں 28,525 کے قریب جابس کریٹ کی گئی ہیں۔ اس کا مکمل ڈیٹا آپ انڈیویجول اگر کوئی بھی میڈیا کا دوست دیکھنا چاہے، کیونکہ ہم ویسے پبلک نہیں کر سکتے اور ہمیں تحصیل کی سطح تک ڈیٹا پبلک کرنے کی پرمیشن تھی، اگر میڈیا کا کوئی دوست بھی۔ دوسری جانب کراچی میں مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، کریں گے، اور جہاں جہاں مسائل کو حل کرنے کے لیے جس ادارے کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا، جس ادارے کے ساتھ بھی انشاءاللہ بیٹھا جائے گا۔ جی آمدنی ایک ایسا معاملہ ہے، ایک عاطف بعد میں کر لیں گے۔ جی آمدنی ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ کے ایم سی کے لیے ہمیشہ ایک پرابلم رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس کلیکشن بلدیہ عثمہ کراچی کرتی ہے، آپ اس کو کچھ بہتر بنا پائیں گے؟ میرے خیال میں اگر اسی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا لوگوں سے بات کی جائے گی کتنے لوگوں نے میونسپل ٹیکس ادا کیا، تو میرے خیال میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہاں ہم نے ٹیکس ادا کیا۔ کبھی بھی ہم نے ریکوری کی بات نہیں کی، اور ریکوری جو ہے اس کے اوپر کوئی اختیار کا ایشو نہیں ہے۔ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ وہ میونسپل ٹیکس ریکور کر سکتے ہیں، اور ماضی میں اسی کے ایم سی نے وہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔
اگر آپ ماضی کے دستاویزات اٹھا کے دیکھیں کہ جو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ تھا اور جو ایکچوئل کلیکشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک ایشو ہے جس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے پوری کوشش یہ ہے کہ میں نے کے ایم سی کی ٹیم کو کہا ہے کہ جب تک ہم فائنینشلی اس ادارے کو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا کریں گے, جب تک اس کی اپنی ریسورسز نہیں ہوں گی, تب تک میں سمجھتا ہوں کوئی سسٹینیبل سولوشن نہیں آ سکتا. جی یہ کر کے چلیں آپ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 33% آف دا سٹی کا اختیار ہے, 33% کا. اگر آپ اپنی فل کیپیسٹی میں بھی جاتے ہیں تو باقی ریمیننگ 67% ہے وہ وفاقی آلموسٹ ادارے ہیں. آپ لوگوں کی جو کانفلکٹس ہیں ود دا فیڈرل گورنمنٹ, آپ کیسے اس کو ٹیک ڈاؤن کریں گے, کیونکہ 7.1% از دا ڈی ایچ این سی بی سی اور اس طرح باقی دیگر ادارے ہیں. اگر آپ اپنی فل کیپیسٹی میں بھی جاتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے کریں گے؟ دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خود کہا کہ اگر ادارے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ادارے نہیں چلتے ہیں. ادارے چلانے کے لیے نیڈ ٹو ہیو ریکوری کے لیے نیڈ ٹو ہیو انسٹیٹیوشن. ڈی ایم سی آپ لوگوں نے خود جو ہے وہ ڈائیلیوٹ کر دی, کسی اور کو دے دی. ڈی ایم سی سندھ گورنمنٹ کے اندر رہتی ہوئی لیکن اس کو آپ نے کے ایم سی سے ہٹا دیا, پھر لوکل ٹیکسز ہٹا دیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے, واٹر بورڈ آپ کے پاس نہیں ہے. ایک بار پھر آپ کو سنواتے ہیں, عثمان ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس میں 5 لاکھ تک بلا سود قرضے دینے جا رہے ہیں. اور جو ایک تاریخی سٹیپ لیا ہے میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب نے اور ہماری فائنینس منسٹری نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ہول سیل ماڈل کے طور پہ بینکس جو ہیں وہ مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز کو پیسہ دیں گے. اور مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز جو ہیں پاکستان میں قوت ہے, کشب ہے, این آر ایس پی ہے, یہ لوگ پہلے سے ہی 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے قرضے دینے میں ایکسپرٹ ہیں, تجربہ ہے ان کا. اور ان کو ہم نے آن بورڈ کیا ہے. اور جن لوگوں کے قرض ریجیکٹ ہو چکے ہیں, جیسے میں کہہ رہا ہوں ہمیں بہت بڑی تعداد میں 5 لاکھ سے نیچے کے قرضوں کی اپلیکیشنز آئی تھی, وہ بھی تیاری کریں. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کامیاب پاکستان پروگرام سے پیسے دیے جائیں گے. اور باقی بھی جو ہمارے کسان ہیں اور چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے لوگ ہیں, اس میں کوئی ایج بریکٹ نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب پاکستان پروگرام بھی ہمارا پاکستانیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اس میں ایک منٹ عادل, آپ سے پہلے میں ذرا اس پہ بتا دوں, اس میں ایک اور جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہی ہم جو ہمارے ملک کے طول و عرض سے جو صحافی ہیں جو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے کامیاب جوان پروگرام سے جو ہے وہ خصوصی طور کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے. اس حوالے سے جو ہم میکینزم بنا رہے ہیں وہ پریس کلبز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک میکینزم ڈیوائز کر رہے ہیں, جس میں وہ صحافی جو کامیاب جوان پروگرام کی تمام جو گائیڈ لائنز کے اوپر پورا اترتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, تاکہ وہ بھی اس فیلڈ کے حوالے سے اگر اپنا کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ہی موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ سرمایہ بینکس جو ہیں وہ فراہم کریں اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ حصہ بن سکیں. اس کی کامیاب جوان کی جو ایج لمٹ ہے وہ 45 ایئرس, 45 سال. لیکن جب آپ سے ملاقاتیں رہی تو ایک اہم مسئلہ تھا کہ ٹائم ڈیوریشن کافی لگ رہی تھی, 6 ماہ لوگوں کو لگ رہے تھے کہ آپ کا جو ٹائم ہونے کا 1 ماہ رکھا گیا تھا. تو اس معاملے میں کہاں سے معاملہ پہنچا, آپ نے بینک سے بات کرنی تھی. سیکنڈلی سب سے زیادہ کس شعبے کے بعد سے کرتے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پروسیس میں ٹائم اس لیے لگ رہا تھا جب لاکھوں اپلیکیشنز آ گئیں, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلا سٹیپ ہی ٹیلی فون کال کرنے کا. تو تمام بینکس کو ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں, کال سینٹرز بنانے میں وقت ضرور لگا. جیسے میں نے آپ کو کہا 2020 میں تو ہم کام ہی نہیں کر سکے. تو بہت سارے ہمارے پارٹنر بینکس جو ہیں اب اپنے کالز اسٹیبلش کر چکے ہیں, پہلے سے بہت زیادہ اس میں تیزی آ چکی ہے. اور جیسے میں نے کہا 2 سال ہمیں لگے بینکنگ سیکٹر کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہوئے کہ آپ پیسے دیں. اور سب سے زیادہ قرضے ہم نے دی سروس سیکٹر میں دیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپلیکیشنز ہمیں آئی تھیں, پاکستان کے نوجوان ریٹیل سٹورز کھولنا چاہتے تھے گلی محلے کی سطح پہ, یہ جو جنرل سٹورز ہیں, اور کوئی اکیڈمیز کھولنا چاہ رہے تھے, یا آپ کہہ لیں ڈسپینسریز وغیرہ,
کھولنے کے لیے. تو اس لیے سروس سیکٹر میں سب سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں, اس کے بعد مینوفیکچرنگ میں اور ایگریکلچر سیکٹر میں آئی ہیں. اگر آپ دیکھ سکیں جاب کریشن جو ہوئی ہے 28,525 کی, ہماری کیلکولیشن تھوڑی زیادہ تھی, کیونکہ ہمارا یہ اندازہ تھا کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں یا ایگریکلچر سیکٹر میں لون زیادہ جائیں گے, چونکہ اپلیکیشنز ہمیں سروس سیکٹر سے زیادہ آئی. اور سروس سیکٹر میں اگر آپ ایک ریٹیل سٹور کھولتے ہیں, ایک جس نے سٹور کھولا اس کو جاب مل گئی اور ایک اس کے ساتھ ہیلپر ہوگا, تو وہ 2 جابس کریٹ ہو رہی ہیں, جبکہ مینوفیکچرنگ میں ہماری 5 سے 6 کی ایوریج آ رہی ہے. اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر میں کچھ 4 سے 5 کی آ رہی ہے. تو ہماری کوشش ہے بینکس کے ساتھ, اور یہی دیکھیں یہ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بنانے کا جو بنیادی 2 مقصد تھے. ایک تو ٹرانسپیرنسی, جس کی پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت بات کرتی ہے کہ ہم شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں, اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ نے خود بھی کال کی, مجھے یاد آ رہا ہے آپ آئے تھے آفس میں. اور دوسرا, اس ڈیش بورڈ اور ان اعداد و شمار کی بنیاد پر ہم ڈیسیژن میکنگ کر سکیں گے. آج ہمارے پاس 151 ڈسٹرکٹ کا اکراس پاکستان بزنس انڈیکس ہے. آج ہمیں راجن پور میں بیٹھے ہوئے ہزاروں نوجوان بتا رہے ہیں کہ راجن پور میں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں کاروبار کرنے کی, کیا مواقع ہیں. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں سکھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے نوجوان, جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا لیٹ سے سکھر سے کوئی 40,000 نوجوانوں کا, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سکھر میں کس طرح کا بزنس ہو سکتا ہے. تو یہ ریئل ٹائم ڈیمانڈ ڈریون انفارمیشن ہے نوجوانوں کی طرف سے, اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کراس پاکستان الحمدللہ آج بزنس انڈیکس جاری کر سکتے ہیں. نوجوانوں کے حوالے سے جو ہم لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے, وہ بھی ہم نوجوانوں کے مشورے سے لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس ماہ کے آخر میں 2 لاکھ نوجوانوں کو تقریباً جو 5 ارب روپے کے قریب اسکل اسکالرشپس دیے گئے ہیں. ویسے تو وہ ہمارا پروگرام کامیاب جوان ہنرمند پاکستان, میں نیفٹیک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, انفارمیشن ایجوکیشن منسٹری کا بھی, شفقت محمود صاحب کا, زبردست پروگرام ہے, گیم چینجر ہے وہ ہمارا پروگرام کامیاب جوان ہنرمند. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے زبردست اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آئیں گے, اور ہماری کوشش رہی ہے پسماندہ علاقوں کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں بلوچستان میں, انٹیریئر سندھ میں جو فاٹا کے جو ایریاز مرج ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر مہینے ہم ڈیٹا شیئر کرتے رہیں گے, اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب بھی دیتے رہیں گے. اس میں آپ ایک تو یہ بتا دیں کہ نوجوان کس طرح ان کو آپ نے مطلب وہ کیا ہے کہ اپلائی کرنے کا کیا مطلب ایگریکلچر سیکٹر اور یا باقی جو دوسرے سیکٹر آپ نے بنائے. اور دوسرا یہ بہت کم اس میں 28,000 کو یہ ہے بہت ہی جیسا پیریڈ ہے. اب دوسرا یہ کہ آپ نے جس طرح سیالکوٹ کا بتایا کہ سیالکوٹ کو 15 میں 16 نمبر پہ, کیونکہ سیالکوٹ کے لوگوں کی کچھ شکایات بھی آپ کے ساتھ ہی کہ انہوں نے اپلائی کیا اور ان کو مطلب موقع پر موقع نام نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے, مطلب شکایت کیوں آپ کے علاقے سے شکایت اس طرح آئی؟ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ اگر ہم نے پہلے فیز میں لیٹ سے 1 لاکھ نوجوانوں کو بزنس لون دینا تھا, اب اپلیکیشنز آ گئی ہیں 12 لاکھ, اور بینکس ہیں یا جو بھی ہمارے پارٹنرز کام کر رہے ہیں ان کی پرائورٹی تو یہی ہے کہ ان 12 لاکھ میں سے جو بیسٹ 1 لاکھ ہیں ان کو پیسے ملیں, تاکہ میں نے جیسے آپ کو کہا ٹیکس پیئر کا پیسہ, ہم تو کسی سطح پہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پیسے ڈوب جائیں یا نوجوان قرضوں کے بوجھ تلے دبیں. تو جو اور دوسری طرف اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں, کچھ ایسے ہوں گے نوجوان جو میرٹ پہ ہوں گے یا جو کام کر سکتے ہیں. جب اتنی بڑی تعداد میں آپ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں یا اپلیکیشن پروسیس کر سکتے ہیں, اس میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ایک ریویو کمیٹی بنائی ہے جو اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو چکی ہیں اس پہ وہ کام کر رہی ہے. دیکھیں ابھی آپ 28,000 کی بات کر رہے ہیں, ایک تو آپ کے سامنے ہم نے بالکل حقائق پر مبنی اعداد و شمار رکھے ہیں. دوسری طرف یہ 20 ارب روپے اگر آپ دیکھیں اور یہ 18,000 کا فگر آ رہا ہے, یہ کوئی 5-5, 10-10 یا 20-20 یا 50-50 ہزار روپیہ نہیں ہم دے رہے, 1 لاکھ روپے سے لے کے 2.5 کروڑ روپے تک نوجوانوں کو دیے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی اب اگر اس کی ایوریج نکالیں گے تو یہ 10 لاکھ کے قریب اس کی ایوریج آ رہی ہوگی. تو 10 لاکھ روپے ہم ایک نوجوان کو دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم آخری حد تک جائیں گے کہ یہ ہم میک شور کریں گے کہ جس نوجوان کو بھی پیسے ملیں اس کی اہلیت ہونی چاہیے بزنس کرنے کی, کاروبار کرنے کی. اس بزنس لون کا جو کور ویژن ہے وہ جاب کریشن ہے. اکانومی میں یہ اپنا ایک کہہ لیں حصہ ڈال رہا ہے ہمارا پروگرام. تو اس میں ہم
یہ کہہ لیں افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم سیاسی بنیادوں پہ لوگوں میں پیسے بانٹنے شروع کر دیں. ابھی فاروق حبیب صاحب نے کہا ہے میڈیا کے دوستوں کے حوالے سے, اور فواد چوہدری صاحب بھی کافی دیر سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اب یہ ایک بزنس فیزیبلٹی جو ہے اس حوالے سے آپ لوگ تیار کریں. 21 پارٹنر بینکس ہیں, جس بینک کے ساتھ آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں, بی او پی ہے, نیشنل بینک ہے, ایچ بی ایل ہے, بینک الفلاح ہے, جے ایس بینک, بہت الحمدللہ بینک سے اس پہ کھڑا ہیں.